ویلکم بیک. بات کریں گے پاکستان کو نئے قرض پروگرام کے دوران آئی ایم ایف کی کڑی شرائط سے گزرنا ہوگا. آئی ایم ایف صوبوں کے اخراجات پر بھی نظر رکھے گا. حکومت عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف بھی نہیں دے سکے گی. آئی ایم ایف سے قرض دلانے میں امریکہ نے مدد کی. وزیر خزانہ محمد عارف کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو. بولے معیشت میں بنیادی اصلاحات کرنا ہوگی. ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے. کراچی سے خیبر تک غیر رجسٹرڈ کاروبار اور تجارت سیلز ٹیکس کی مد میں 3,400 ارب روپے کے ٹیکس گیپ کا انکشاف ہوا. کاروبار کے رجسٹریشن نہ کرانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تیاری کر لی گئی. ایف بی آئی ذرائع کے مطابق رجسٹریشن سے انکار پر کاروبار سربہ مہر اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. 25 کروڑ سالانہ ٹرن اوور کے مینوفیکچررز اور ہول سیلرز بھی زد میں آئیں گے. 10 کروڑ سے زیادہ ٹرن اوور کے ریٹیلرز بھی ریٹائر پر آئیں گے. بینک اکاؤنٹ منجمد، پراپرٹی ضبط اور بجلی گیس کنیکشن منقطع ہوں گے. رجسٹریشن نہ کرانے والے ڈسٹریبیوٹرز بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوں گے. سرمایہ سے پیداوار تک کاروبار کا ریکارڈ ہوگا. نجکاری کمیشن نے پی آئی اے بیڈنگ کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی. بیڈنگ اب 1 اکتوبر کے بجائے 31 اکتوبر کو ہوگی. معاہدے کے مسودے پر دستخط کی نئی تاریخ 25 اکتوبر مقرر کی گئی ہے. نجکاری کمیشن کے مطابق بیڈنگ کے لیے پیش کی رقم 28 اکتوبر تک جمع کرائی جا سکتی ہے. ایویشن ذرائع کا کہنا ہے توسیع سے پی آئی اے کی نجکاری کو دھچکا لگے گا. وزیراعظم شہباز شریف اور ورلڈ بینک کے صدر کی نیو یارک میں ملاقات ہوئی. وزیراعظم نے معاشی چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک کے تعاون کو سراہا. وزیراعظم نے پالیسی، انتظامی اور تنظیمی اصلاحات کے حوالے سے اقدامات سے آگاہ کیا. وزیراعظم نے بتایا توانائی، مالیات اور محصولات کے شعبوں میں اصلاحات کی ہیں. معاشی اصلاحات کی تکمیل کے لیے عالمی بینک کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف کی برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر سے بھی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی. پاکستان اور برطانیہ کے 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی. پاک برطانیہ تعلقات کو مزید فروغ دینے سمیت مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا. ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. وزیراعظم شہباز شریف نے معیشت کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے پاکستان کو درپیش مسائل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا بھی ذکر کیا. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے تدارک کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیراعظم سے پاکستانی امریکی بزنس کونسل کے نمائندوں نے بھی ملاقات کی. اس اہم ملاقات میں سرمایہ کار اور بینکرز کی بڑی تعداد موجود تھی. وزیراعظم نے بزنس کونسل کے اراکین، بینکرز اور سرمایہ کاروں کو ملکی معیشت اور پاکستان میں سرمایہ کاری پر بریفنگ دی. شہباز حکومت سے گہرے تعلقات ہیں. پاکستان کے عوام سے مضبوط رشتہ ہے. امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو کی اے آئی نیوز سے گفتگو. کہا پاکستان معاشی بحالی کے راستے پر گامزن ہے. یہ منصوبے آسان نہیں. پاکستان کا مستقبل ہے. انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے ساتھ ہیں. We are very encouraged by the economic recovery that Pakistan is undergoing right now. Finance Minister Aurangzeb, and hear about the very serious plans and reforms that are being undertaken. This is the future of Pakistan. This is how Pakistan will stabilize its economy and really move forward. We are there to support. We want Pakistan to succeed. We believe in Pakistan. A very strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with the Pakistani people. حریت رہنما مشال ملک نے کہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں جعلی الیکشن کا ڈھونگ رچایا گیا. کرفیو میں الیکشن کے ذریعے بھارت کیا ثابت کرنا چاہتا ہے. کشمیری عوام ایسے انتخابات کو یکسر مسترد کرتے ہیں. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں خواتین کی محفل نعت کی پروقار تقریب ہوئی جس کی میزبانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی اہلیہ تھی. رپورٹ کریں گے فرید قریشی. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ہائی کمشنر آف پاکستان کی اہلیہ ڈاکٹر سارہ نعیم کی دعوت پر میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا جس میں ہائی کمیشن میں تعینات افسران کے اہل خانہ سمیت متعدد خواتین اور بچوں نے شرکت کی. ڈاکٹر سارہ نعیم اور دیگر نے حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ماہ ربیع الاول ہمیں پیغمبر اسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کا درس دیتا ہے. میلاد کی حد تک نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں. پرانی طرز میں جو میلاد سننے کو ملتا ہے اس سے بہت دل کو تشفی ملتی ہے. تقریب میں شریک خواتین نے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کیے اور اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے عزم کا اظہار کیا.
فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی پر تحفظات سے متعلق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط لکھ دیا۔ ذرائع نے بتایا چیف جسٹس نے کمیٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی اور لکھا یقین ہے عوام کے لیے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے۔ بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے وضاحت کے لیے پھر رجوع کر لیا۔ درخواست میں کہا ہے کہ 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب نیا قانون بنا دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا، عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی۔ الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی اراکین نے بھی ترمیمی قانون پر عمل کے لیے رجوع کیا۔ عدالتی فیصلے پر 39 اراکین کی حد تک الیکشن کمیشن عمل درآمد کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کر کے وضاحت دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد الیکشن کمیشن فوراً اراکین کو نوٹیفائی کر لے گا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمشنر کنور دلشاد کہتے ہیں الیکشن کمیشن اس وقت گھیرے میں آ گیا ہے۔ کمیشن گھیرے میں آ گیا۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سے بھی جواب طلبی کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان جو قانون سازی کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ منصور شاہ صاحب نے آنریبل جج وہ الیکشن کمیشن کو طلب کر لیں کہ آپ نے سوالات جواب ہمارے ساتھ کیے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم کوئی ججمنٹ لکھیں کوئی فیصلہ لکھیں ہم آپ کو ایک سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ جس وقت وہ فیصلہ آ جائے گا تو رات ہی الیکشن کمیشن پاکستان مخصوص نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کو فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیں گے۔ پارلیمنٹ جس طرح بھی قانون بنائے اس کی تشریح کرنے کا اختیار اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اس کی امپلیمنٹیشن ڈیلے کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر لیں اور آرٹیکل 63A کو امینڈ کر لیں تاکہ وہ جو پرویز الہی اور حمزہ شہباز والی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کا افیکٹ بھی ڈائلیوٹ ہو جائے۔ پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست دائر کی۔ درخواست میں استدعا کی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے تعلق صدارتی آرڈیننس غیر آئینی قرار دیا جائے۔ صدارتی آرڈیننس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے کالعدم کیے جائیں۔ درخواست کے زیر التوا ہونے تک نئی تشکیل ہونے والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو روکا جائے۔ اور اب بات کریں گے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نوجوان ارتقا کو ڈکیتی کی واردات کے دوران قتل کرنے والا ملزم خضدار سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول ارتقا میکینیکل انجینئرنگ میں گولڈ میڈلسٹ تھا۔ نوجوان کو رواں برس جون میں ڈکیتی کی واردات کے دوران گلشن اقبال میں قتل کیا گیا تھا۔ واردات کے بعد ملزم خضدار بھاگ کر روپوش ہو گیا تھا جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے ملزم کو کراچی پولیس کے حوالے کرنے کے لیے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سرکل خانپور پولیس کے لیے درد سر بننے والا موٹر سائیکل چور گینگ پکڑا گیا۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے فیاض بلوچ۔ سرکل خانپور کی عوام کی ناک میں دم کرنے والا موٹر سائیکل چور گینگ CIA ٹیم نے آخرکار دھر ہی لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے چوری شدہ درجنوں موٹر سائیکلیں اور اسلحہ ناجائز بھی برآمد کیا گیا۔ تھانہ ظاہر پیر میں SP انویسٹیگیشن ارسلان زاہد نے کھلی کچہری کے موقع پر درجنوں متاثرین کو ریکوریاں بھی حوالے کی۔ 30 موٹر سائیکل ہیں، ڈالا ہے، فلائی زیورات ہے، مال مویشی ہے، اس کے علاوہ نقدی ہے۔ 16 کے قریب ہم نے اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا۔ SP ارسلان زاہد نے DSP اظہر اقبال اور انچارج CIA ٹیم میاں شاہد محمود کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر شاباش دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیاض بلوچ، ARY نیوز خانپور۔ پاکستان نرسنگ کونسل اینڈ مڈ وائفری کونسل میں الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کو انضمام کرنے کے خلاف نرسنگ ایسوسی ایشن کا کراچی پریس کلب پر احتجاج۔ رپورٹ کریں گے انور خان۔ کراچی پریس کلب کے باہر سندھ کے سرکاری اسپتالوں کے نرسنگ اسٹاف کی جانب سے وفاقی حکومت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک کے ہر صوبے میں اب احتجاج ہوگا۔ ہماری یہی درخواست ہے کہ وہ ہمیں جو ہے اپنی ڈگری الگ دے اور ہمیں ہمارا جو ہے کسی کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں۔ نرسز ایک الگ پہچان ہے،
नर्सेज की अलग जिम्मेदारी, हर बात में नर्सेज को क्यों जो ना पैरामेडिकल के साथ और दूसरों के साथ जिन करने। मजारिन ने प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे। मजारिन का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एंड मिडवाइफरी काउंसिल में इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल को इंतजाम करने का फैसला मुल्क भर के नर्सिंग स्टाफ के लिए नाकाबिल कबूल है। ये एहतजाज हमारा जो है मुल्क भर में जारी है, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध में, कि पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल को ज़म किया जा रहा है। गवर्नमेंट का ये फैसला है कि जो राइट साइजिंग के तहत डाउन साइजिंग की जा रही है और जो अखराजात है उसको कम किया जा रहा है, लिहाजा ये अनजस्टिफाइबल फैसला है। मज़ाहिर का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने इंतजाम का फैसला वापस न लिया तो इस्लामाबाद में ग्रैंड एहतजाज होगा। मज़ाहिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नर्सिंग काउंसिल के अलाइड हेल्थ काउंसिल में इंतजाम से हमें बैन अक़वामी सतह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में 5 माह से तनख्वाहों की अदम फराहमी पर टाउन कमेटी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। टाउन कमेटी तहसील गढ़ी खैरो के मुलाजमीन ने टाउन ऑफिस से एहतजाजी जुलूस निकाला और पंचकुली चौक पर पहुंचकर धरना दिया। TMO को भी अपील कर रहा हूं, चेयरमैन साहब को भी, MP MNA को भी, खुदारा जो 6 माह से तनख्वाह इन लोगों को नहीं मिल रहा, जो 10-15 हज़ार तनख्वाह है, इनको तनख्वाह दिलवा दे। सारा दिन से गलियों में भीख मांग कर आते हैं, एक मरतबा खाते हैं रोटी और रात को भूखे रहते हैं। पिनी सिनी करे मानी खाऊं था असां, 5 महीनों तनख्वाह ना है, काड़ी वञूं असां गरीब माण्हू। मुलाजमीन का कहना था कि 5 माह से TMO की ऑफिस में हाजिरी न लगने से तनख्वाहें रोक दी गई हैं। हमारा TMO जो है ना, नूनारी साहब है, वो 5 महीने से गढ़ी खैरो आया ही नहीं है। अगर आए हमारे तो ये मसले हल हो जाए। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि TMO गढ़ी खैरो को ड्यूटी पर पाबंद बनाकर मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी नहीं की गई तो मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस से निपटने के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया। जर्मन कौंसल खाने में तकरीब से खिताब में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जमील अहमद कुरैशी ने कहा, मुल्क में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए SIFC के प्लेटफॉर्म से भी बिजनेस वीज़ा जारी किया जा रहा है। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। जर्मन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ताउन से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जमील कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने के तरीकाकार को आसान बना दिया गया है, जबकि ज़रा मुबादला में मुनाफा की बैरून मुल्क मुंतकली पर भी स्टेट बैंक की मामनत से काम मुकम्मल कर लिया गया है। SIFC का वीज़ा जी हमने लॉन्च कर दिया है, उसमें बिजनेस कम्युनिटी and investors can apply for visa. German investors हमारे पास आए थे, they visited SIFC as well, पूरा डेलीगेशन आया था। उनका मेन इंटरेस्ट एक तो IT में था जी, दूसरा एग्रीकल्चर में था और मशीन टूलिंग में था, तो उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रूडिगर्स का कहना था कि सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए अच्छी काविश की गई है। जर्मनी भी पाकिस्तान को अहमियत देता है। I was very happy to hear the clear commitment from them, which of course reflects the government's commitment and the commitment of the business sector as a whole. में शामिल माहिर माशियात का कहना था कि टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने की हुकूमती कोशिशें काबिल तारीफ हैं, लेकिन मजीद इस्लाहात की ज़रूरत है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में 2.5 के तनासुब से बढ़ती आबादी में मुस्तकबिल में होने वाले इजाफे के वाज़ेह इम्कानात से परेशान माहिरीन ने खानदानी मनसूबाबंदी को मौसर तरीके से मुल्क भर में लागू करने पर जोर दिया। लाड़काना में जामिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेरे एहतमाम खानदानी मंसूर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महकमा सिंध की वजीर डॉक्टर अजरा पेचुओ ने मशवरा दिया कि वफाकी हुकूमत को अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करने की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ें हैं जो आ रही हैं हमारे सामने, जो पॉलिसी मेकर्स को नहीं करने देती ये फैसला कि उन्हें पॉपुलेशन पे जो है उनको नजरसानी करनी पड़ेगी। और माहिरीन के मुताबिक आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तान में अगर खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल नहीं कराया गया तो मुस्तकबिल में इस मुल्क की धरती आबादी का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहेगी। 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 6 मिलियन से ज़्यादा सालाना
پیدائش ہوتی ہیں۔ We can face all future challenges only through collaborative efforts and cultivate a culture of inclusivity where every voice اور روٹی کپڑا اور مکان۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے ماہرین نے شرکت کی، جنہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کے لیے اس موضوع کو اسکول اور کالجز کی سطح پر پڑھانے اور سماج میں آگاہی کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز، لاڑکانہ۔ کراچی میں پاکستان سسٹینیبلٹی ویک نمائش کا آغاز ہو گیا۔ پہلے دن گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ آئینی اور سیاسی عدالت چھوڑ کر عوامی عدالت کا آئین مرتب کریں، جس سے 24 کروڑ عوام کا مسئلہ حل ہو۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے محمد رافع حسین۔ کراچی میں سب سے بڑی بین الاقوامی سولر اور الیکٹرک سٹی نمائش پاکستان سسٹینیبلٹی ویک کا آغاز ہو گیا، جس میں چین، فرانس، جاپان، پاکستان، سنگاپور، متحدہ عرب امارات اور آسٹریا سمیت 10 ممالک کی 200 سے زائد عالمی کمپنیاں شریک ہیں۔ نمائش کے پہلے دن گورنر سندھ نے اسٹالز کا دورہ کیا۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ 24 کروڑ عوام کے مسائل کے حل کے لیے سیاسی یا آئینی نہیں بلکہ عوامی عدالت کا آئین بنانا ہوگا۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ آئینی ترامیم کی بات، آئینی عدالتوں کی بات چل رہی ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ایک دفعہ مل کے آئینی عدالت یا سیاسی عدالت چھوڑ کے عوامی عدالت کی آئین بنائیں۔ اگر آپ عوامی عدالت کی آئین بنا لیتے ہیں جس میں عوام کو ریلیف ملے، تو پھر آئینی اور سیاسی بات سائیڈ میں رہ جائے گی اور 24 کروڑ عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کامران ٹیسوری نے خوشخبری سنائی کہ پاکستان IT کی فیلڈ میں ترقی کر رہا ہے، جس کے باعث عالمی رینکنگ میں پاکستان 88ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان IT کے شعبے میں اپنا بڑا نام انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں پیدا کرے گا۔ آج پاکستان کی جو ریٹنگ IT فیلڈ میں دنیا میں تھی، وہ 106 نمبر سے 88 پر آ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہی سپیڈ رہی، پاکستان پھر بلینز آف ڈالر کی IT ایکسپورٹ یہاں سے کر رہا ہوگا۔ گورنر سندھ نے بتایا کہ چین بھی پاکستان میں سولر انڈسٹری میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ نمائش سے ماحولیاتی تحفظ، قابل تجدید توانائی سمیت مختلف کاروباری شعبوں میں مواقع پیدا ہوں گے۔ کیمرہ مین اماد کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ کھیلتا پنجاب پروگرام کے تحت خانیبال میں ضلعی انتظامیہ اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام نوجوانوں کے مقابلے جاری ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں ساجد خان۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کھیلتا پنجاب پروگرام کے تحت لاہور موڑ سے ابراہیم سٹی تک سائیکل ریس کرائی گئی۔ سائیکل ریس میں 100 سے زائد سائیکل سواروں کے علاوہ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے بھی حصہ لیا۔ سائیکل ریس میں پہلی 2 پوزیشنیں گورنمنٹ ہائی اسکول جبکہ تیسری پوزیشن ماڈل ہائی اسکول کے طالب علم نے جیتی۔ سائیکل ریس میں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی سرگرمیوں سے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ سائیکل ریس میں حصہ لیا اور میں نے پوزیشن بھی حاصل کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی ایکٹیویٹیز ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ تمام بچوں میں جذبہ ابھرے اس کا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کھیلوں کی سرپرستی جاری رکھے گی۔ آج CM پنجاب کے ویژن کھیلتا پنجاب کے نظریے کی روشنی میں ہم نے ایک سائیکل ریس کا اہتمام کیا ہے ضلع خانیوال میں محکمہ سپورٹس اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کے تعاون سے۔ پرپس جی اس کا یہ ہے کہ ایک صحت مندانہ معاشرے کو فروغ دیا جائے، ایک سپورٹس ایکٹیویٹی سے بھرپور ماحول ہی ہماری نوجوان نسل کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دے سکتا ہے، اور یہی اس سپورٹس ایونٹ کا پرپس ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد کو شہریوں نے قابل ستائش اقدام قرار دیا۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔